الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین بقلب سلیم۔ ہم سبھی انتہائی جوش عقیدت و احترام کے ساتھ مدنی تاجدار عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار نور مجسم فخر دو عالم روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ایسا لگتا ہے کہ سابقہ بہت ساری کانفرنسوں کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب شورا پڑھتے ہیں، نعرہ رسالت مفتی ہاشم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، عرس مقدس۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب شورا پڑھتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، اور خطبہ آتے ہیں تو لوگوں کو ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے۔ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بہت محظوظ ہو رہے ہیں، ہمارے شعراء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی وزن آفرین کیفیات سے آپ اس کے بعد بھی دوچار رہیں گے، اور اس عرس کی برکتوں سے آپ سب اپنے آپ کو مالا مال کریں گے۔ جب گھر لوٹیں گے تو انشاءاللہ عمل کا انمول خزینہ آپ کے دامن میں ہوگا۔ دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ سنیے تقریر سننا چاہیے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، یوں تو کہتے ہیں کہ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، مگر ہم کتنے نمک حرام، ہماری حیثیت کیا ہے کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، سچائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام تر چیزوں کو بامقصد پیدا کیا۔ دنیا کی مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیکار بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی لسٹ ہو تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان چیزوں کو بیکار پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر چیزوں کو باکار کارآمد کسی نہ کسی کام کے پیدا کیا۔ اور سچائی یہ ہے کہ جب چیزیں بامقصد ہوتی ہیں، قابل قدر، قابل عزت، لائق التفات اور قابل توجہ ہوتی۔ جس چیز کو اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا، اگر اس مقصد کو وہ چیز پورا کرتی رہتی ہے تو وہ سر کا تاج رہتی ہے، وہ ہماری ضرورت بن کے رہتی ہے، ہمارے لیے وہ قابل توجہ رہتی ہے، لائق التفات رہتی ہے، ہماری نگاہوں میں اس کی عزت بحال رہتی ہے۔ لیکن جب چیزیں اپنی مقصدیت کھو جائیں، اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکیں، تو ایسے وقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، ان کا کوئی وقار نہیں رہ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہوں سے یہی پیغام ہمیں ملتا ہے
آج جس شخصیت کی یاد کے جلوے ہمارے دل و دماغ میں رچ بس رہے ہیں، اگر انہوں نے عمل کو اور بامقصد زندگی کو اپنا سرمایہ حیات نہیں بنایا ہوتا تو شاید آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ مگر وہ شخصیت جو اپنے مزار پرانوار میں آرام سے سو رہے ہیں اور ہم جیسے غلاموں کو دعاؤں اور اپنے فیض سے نواز رہے ہیں، یہ انہوں نے عمل کر کے زمانے کو پیغام دیا کہ سنو، میں نے بامقصد زندگی گزاری، میں نے اپنے مقصد کو ملحوظ خاطر رکھا، تو عالم یہ ہے کہ آج کل بھی میرا نام زندہ تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک کے نام زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ جو بامقصد ہوتا ہے اسے یاد بھی کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی مبذول ہوتی ہے اور اسے عزت و وقار کے ساتھ زمانہ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ میں باعزت زندگی گزاروں تو یاد رکھو، مقصد سے الگ ہٹ جاؤ گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، تم کوڑی کے تین بن جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، وہ مکان جسے آپ گاڑی کمائی سے بناتے ہیں، خوبصورت دیدہ زیب مضبوط پائیدار مکان بناتے ہیں، جب تک کہ آپ کو زمانے کے سرد و گرم سے بچاتا رہتا ہے، آپ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس مکان کی عزت کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کی سفیدی کرتے ہیں، اسے رنگ و روغن سے نوازتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کی چھت ایسی بوسیدہ ہو گئی کہ سارے پانی گھر ہی کے اندر آ رہے ہوں، نہ سردی میں کوئی آرام، نہ گرمی میں کوئی چین، نہ برسات میں کوئی طمانینت، کسی موسم میں کوئی سکون نہ ہو۔ آپ نے بلڈوزر بلوایا، کہا کہ ایسا کرو، اسے مسمار کر دو، اسے ڈھاہ دو، اسے زمین پہ باقی نہ رکھو۔ کہا عجیب سا حال ہے، آپ تو اس کے مالک ہیں، آپ نے گاڑی کمائی سے مکان بنایا تھا، آپ نے اپنی گاڑی اور قیمتی کمائی اس میں لگائی تھی، آپ نے اپنے دولت کا دہانہ کھول دیا تھا، یہ مکان اتنا خوبصورت دیدہ زیب تھا اور بہت محنت سے آپ نے بنوائی تھی، اور برہمی ایسی کہ آپ بلڈوز کرنے کے لیے تیار ہو، اسے مسمار کرنے کے لیے تیار ہو۔ کہا ہاں، کل تک کہ یہ مکان ہماری ضرورت پوری کر رہا تھا، ہمارا مقصد پورا کر رہا تھا، زمانے کے سرد و گرم سے میری حفاظت کر رہا تھا، تب تک کہ یہ محفوظ رکھے جانے قابل تھا، لیکن اب جب نہ یہ برسات سے مجھے بچا پاتا ہے، نہ سرد و گرم سے بچا پاتا ہے، اس لیے یہ مکان اپنے مقصد سے پرے ہو گیا ہے، اس لیے قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ اسے میں اپنی زمین میں جگہ دوں۔ فوراً آدمی سے بلڈوز کر دیتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے، مکان کا ایک مقصد تھا، جب تک کہ مکان آپ کا مقصد پورا کر رہا تھا، آپ کے سر کا تاج تھا، آپ کے لیے باعزت تھا، لائق احترام تھا، لیکن جیسے ہی مقصد سے الگ ہٹ جاتا ہے، آپ کا غصہ قابل دیدنی ہوتا ہے، آپ کی برہمی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، اور آپ اسے اپنے زمین سے ہٹانے کا پلان بنا لیتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب دنیا کی ہر چیزیں بامقصد ہوتی ہیں تو آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت وجود سے کیوں نوازا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے۔ پنڈال کا ایک مقصد ہے، آپ جانتے ہیں، مزارات کا کچھ مقاصد ہیں، آپ کو معلوم ہے، گھر کا مقصد آپ کو معلوم ہے، کمانے کا مقصد آپ کو معلوم ہے، درسگاہوں کا قیام کا مقصد آپ کو معلوم ہے، خانقاہوں کے بنا کا مقصد آپ کو معلوم ہے، بہت ساری چیزوں کے مقاصد آپ کو معلوم کرتے ہیں، مگر کیا آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، دنیا میں آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آؤ کہیں ادھر ادھر کی بات نہیں، اس پروردگار کی بات سنو جس نے آپ کو پیدا کیا اور بامقصد پیدا کیا۔ وہی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ پروردگار نے آپ کو دنیا
دنیا کے اور کاروبار کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری بارگاہ میں سر و سجود ہو جائے، اپنی پیشانیاں میری بارگاہ میں جھکائے اور اپنی عبادتوں کے نذرانہ میری بارگاہ میں پیش کرے۔ اب میں کہوں گا، اب میں آپ سے کہوں گا، مکان آپ کے کام کا نہ تھا، مقصد پورا نہیں کر رہا تھا، آپ نے مکان کو بلڈوز کر دیا۔ یہی عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ چیزیں جب تک کہ بامقصد رہتی ہیں، محترم رہتی ہیں، معظم رہتی ہیں، باوقار رہتی ہیں اور جو مقام کے لائق ہے اس مقام تک اسے رہنے دیا جاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ مقصد سے پرے ہو جاتی ہے، وہ چیز اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے، فوراً اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اسے قابل اعتنا قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ذرا آپ اپنے اوپر مشاہدہ کریں، یہی تو ہوتا ہے۔ ایک فیکٹری ہے جس کا مالک سالوں سے کسی کو نوکر بنا کے رکھا تھا، وہ ایک فیکٹری میں ہزاروں نوکر تھے، کام کر رہے تھے۔ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ سارے نوکر اپاہج ہو گئے، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ ایسے وقت میں مالک فیکٹری نے بے رحمی کے ساتھ سارے ورکروں کو ہٹا دیا۔ ایسے وقت میں حیرانی ہوئی، لوگوں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ آپ کی فیکٹری میں جو جی جان لگا کر کے کام کرنے والے تھے، آج آپ نے اسے بے رحمی کے ساتھ ہٹا دیا۔ کہا کہ ہاں، میں نے نوکروں کو کارخانے میں کام کے لیے رکھا تھا، جب تک کہ یہ کام کے لائق تھے فیکٹری میں اسے جگہ ملے گی، اور جو کسی کام کا نہ ہو کارخانے میں اسے جگہ کہاں مل سکتی ہے؟ کیونکہ کارخانہ کہتے ہی ہے اس کو جس میں کام ہی کام ہو، اور جو کسی کام کا نہ ہو وہ قطعاً اس لائق نہیں ہے کہ اسے فیکٹری میں رہنے دیا جائے۔ اب ذرا دیکھو، ایک فیکٹری کا مالک جب نوکر بے کام ہو جاتا ہے تو کتنی بے دردی کے ساتھ فیکٹری سے اسے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو، وہ پروردگار جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو مکان دیتا ہے، جو زمین و جائیداد کرتا ہے، ڈھیر ساری نعمتوں سے آپ کو نوازتا ہے، اس نے پیدا کیا آپ کو اس لیے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اس لیے پیدا کیا کہ آپ اس کے گھروں کو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرتے، مگر آپ نے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ تو جس طرح فیکٹری کا مالک غضبناک ہو کر اپنے نوکروں کو فیکٹری سے باہر ہو جاتا ہے، تقاضائے عقل تو یہ ہے کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو دنیا سے باہر کر دیتا، مگر یہ اس کا بے پناہ فضل ہے کہ ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی فیکٹری اور کارخانے میں رکھے ہوئے، ورنہ قطعاً ہمارے کارنامے اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے بزرگوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنایا، نتیجتاً کل بھی یاد کیے جا رہے تھے، آج بھی یاد کیے جا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ان کا نام و نشان باقی رہے۔ اے ایمان والو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ہمارا نام و نشان صبح قیامت تک باقی رہے تو آپ خدا کو یاد کرو اور عبادت الہی سے شغف پیدا کرو۔ جو طریقہ کار بزرگوں کا تھا، میں کہوں گا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اگر آپ بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ میں کہوں گا آراز
اعراض کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب چادر پوشی آپ نے کر لیا، فاتحہ پڑھ لی، ہماری زندگی بامقصد ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس بارگاہ میں اگر یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں اے صاحب مزار آپ ہماری جائز ضرورتوں کی تکمیل فرمائیے، دعا کر دیجئے تاکہ آپ کے فیضان سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں تہیہ کرتا ہوں کہ کل کا سورج طلوع ہوگا تو میری پیشانی میں سجدوں کا نور جگمگاتا ہوگا، میں عمل کی دولت سے خود کو مالا مال کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 روپے کی چادر چڑھانے سے صاحب مزار جتنا نہیں خوش ہوں گے، آپ کی خوش عملی کا یہ جذبہ ان کو زیادہ خوش کرے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان بارگاہوں میں آنا چاہیے، تو یہاں سے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ ان کا نقش قدم کیا تھا؟ وہ نمازوں سے محبت کرتے تھے، ان کا آنا جانا مسجدوں کی طرف تھا، وہ سچائیوں کے خوگر تھے، وہ صداقت کے علم بردار تھے، ان کے یہاں سخاوت کی تعلیم ہوتی تھی۔ میں کہنا چاہوں گا اگر آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ اور یاد رکھیں یہ سب مباح کام ہیں، چادر چڑھانا یہ جائز کام ہے، مستحسن کام ہے، بہتر کام ہے، یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ اپنی پہچان صرف انہی حیثیتوں سے نہ منوائیں بلکہ آپ اپنی پہچان اس حیثیت سے منوائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے اصول کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کارواں بہت آگے بڑھے گا اور زمانے کی کوئی طاقت آپ کے وجود کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی۔ پروردگار عالم میرے ان جملوں کو شرف قبولیت سے ہم کنار فرمائے اور ہم تمام حضرات کو عمل خیر کی توفیق رفیق بخشے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علی من اتبع الہدی۔